ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وعزيزنا وحكيمنا وحميدنا وشهيرنا وشهيدنا وشاهدنا ومشهودنا ونصيرنا وناصرنا وقاسمنا وكاملنا وفاتحنا وعاقبنا وحاشرنا وخاتمنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام سیدی یا خاتم النبی اندے شیشے جلا جل دمکنے لگے دعوت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام سارا مسئلہ ہی نگاہ عنایت کا ہے سارا مسئلہ بس جس پر نگاہ عنایت ہو جائے گی انہیں بھمیں مدرسے دا منہ بھی نہیں ویکھیا ہوئے گا
وہ دا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج بعض امتی جو خود کو حضور کو امتی کہلواتے ہیں، وہ اس بات کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ لبیک کا نعرہ لگانا جائز بھی ہے یا نہیں۔ میں تو اس کو امتی نہیں مانتا جو کلمہ پڑھنے کے بعد ادھر انگلی کرتا ہے۔ آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ امت کی دو قسمیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت سکھ بھی ہیں، اس میں حضور کی دعوت تو سب تک پہنچی ہے، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بلکہ دہریے بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، نیچری بھی ہیں۔ تو یہ سارے امت دعوت میں ہیں کہ حضور کا پیغام ان تک پہنچا ہے، کلمہ پہنچا ہے، توحید کا سبق پہنچا ہے۔ لیکن امت اجابت میں صرف وہ ہے جس نے حضور کو دل سے مانا ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، وہ امت اجابت میں ہے۔ تو امت دعوت میں مرزا جیلمی بھی ہے، جاوید غامدی بھی ہے، کہ دعوت پہنچی ہے ان تک، مگر انہوں نے پھر انگلیاں کھڑی کی ہیں۔ اور امت اجابت میں علم الدین ہے، نظام الدین ہے، معین الدین ہے، قطب الدین ہے، فرید الدین ہے، امیر المجاہدین ہے۔ توجہ، یہ دروازہ بند کر دیں، پیچھے والے ساتھیوں کو سردی محسوس ہو رہی ہے۔ ہاں جزاک اللہ۔ تو ہم اور لبیک والے، آپ لبیک والے، ہم الحمدللہ امت اجابت میں، امت اجابت میں۔ کس بات کی دلیل دی؟ کلمہ پڑھ لیا، اب دلیلیں ختم ہو گئی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد دلیل بنتی ہے جی، مثلا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے اور حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، بس جب ہیں تو پھر لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم و ذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ فرمایا تم گھر میں بیٹھ کر سوچ رہے تھے نا کہ ہم نے بغوال میں جانا ہے، میرے محبوب کو تمہاری سوچ کا بھی علم ہے۔ قرآن شریف لائیں جی، ایک کوئی ترجمے والا قرآن شریف، جی ترجمے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاجدار ختم نبوت، جو متعلقہ ساتھی ہیں مسجد کے، ان میں سے کوئی ایک لے آئے ترجمہ۔ جی حضرت کو توجہ، ہاں جی ٹھیک ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد حضور دلیل نہیں بنتی، جب کلمہ پڑھ لیا آپ نے، سبحان اللہ۔ یہ حضرت آپ کو یہ آج تکلیف ہے، بلکہ آپ بڑے، آپ ادھر تشریف لائیں، یہ نہ کہو نا کہ مولوی اپنے کو ترجمہ کر رہے ہیں، تو یہ ترجمہ ہے کس کا؟ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ۔ تو یعنی ہم محفل میں ابھی نہیں آئے تھے، ہمارے آقا کو ہماری نیتوں کا بھی علم ہے۔ تسی جیلم دے نیڑے بیٹھے ہو تاں ہلکے بول دے ہو، تگڑے بولو۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں ویکسین کی دونوں ڈوزیں لگی ہوئی ہیں، ایک اعلیٰ حضرت سے اور ایک امیر المجاہدین سے۔ پریشان نہیں ہونا۔ دیکھو اب کوئی کہہ سکتا ہے جی کس طرح علم ہے، اس کا جواب رب نے قرآن مجید میں دیا۔ یہ آپ کے مجھے تو ان کا نام بھی نہیں پتا جی، اور میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا نا، کیونکہ مثلا میں ان کو ساتھ لے کر نہیں آیا۔ یہ سورہ حجرات، بس یہ چلے، سورہ
سورہ حجرات نکال 26واں سپارہ سورہ حجرات شریف. آگے یہ سورہ حجرات شریف کی آیت نمبر 4 ہے جی. اس کا ترجمہ جی آپ کا اونچی آواز سے کریں، سب کو ثواب ہوگا. ہاں. بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. توجہ رکھیے، یہ قرآن ہے، سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 4 ہے. نیا مدینہ منورہ میں لوگوں کو پتہ چلا آقا علیہ السلام تشریف لے آئیں تو آ کر آواز دی کہ دستک دیجیے اونچی آواز سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حجرے کے باہر سے میرے محبوب کو بلاتے ہیں وہ عقل والے نہیں ہیں. کیوں؟ فرمایا میرے محبوب کو دستک نہیں دینی، میرے محبوب کے دروازے پر دستک، بولیے دستک. کیوں؟ فرمایا دستک تب دی جاتی ہے جب اندر والے کو پتہ نہ ہو باہر کون کھڑا ہے. دستک تبھی دی جاتی ہے نا کہ اندر والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کون کھڑا ہے. اور فرمایا کہ تم اس کو اپنے آنے کی خبر دے رہے ہو جس نے تم کو ہماری خبر دی ہے. میرا خیال ہے آپ بات سمجھے نہیں ہیں. میں تم اس کو اپنے آنے کی خبر دے رہے ہو جس نے تمہیں کہا ہے. سبحان اللہ. سورہ اخلاص شریف نکالیے جی. حضور کی عزت کا مسئلہ دیکھیں جی. سیدھے ہاتھ سے لیں جی. سورہ اخلاص قرآن مجید کی یہ سورت ہے، سب کو یاد ہے جی. حکومتی مولویوں کو نہیں آتی ہوگی صحیح طرح، سب میں وہ نہیں ہے نا جی. ٹھیک ہے، ان کو ہمارا چیلنج ہے، ان کو نہیں آتی. میں نے کل جمعہ میں کہا، میں کہا فواد چودھری مجھے سورہ کوثر صحیح طرح سنا دے جیسے ایک مسلمان کو پڑھنے کا حق ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، وگرنہ اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ ہمارے اوپر 12,000 شیل برساتے ہیں جی. پترو آن دیو لبیک دی حکومت اور آئے گی انشاءاللہ. یہ حضور بھائی توجہ. آج تسی انج ہو کے بیٹھے ہو نا، جدو اسلام آ گیا پھر انج کرو گے پھر نہیں منیا جانا. ہاں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، یہ آج گل بڑھنی نے جی. اور آپ نے دیکھا نہیں ہے کل عدم پی ٹی آئی کا عروج کے پی کے سے شروع ہوا تھا اور زوال بھی وہاں سے شروع ہوا. کل عدم پی ٹی آئی کا عروج جہاں سے شروع ہوا تھا زوال بھی وہاں سے شروع ہوا. اور کل کی خبر سن کر تو میں حیران ہی پڑا ہوں. ایک پرسوں خبر چلی کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے جتنی تنظیمی عہدے تھے وہ خان صاحب نے واپس لے لیے، کیونکہ جس چیز پر خان صاحب نوٹس لیتے ہیں اگلے دن وہ ویسے ہی فارغ ہو جاتی ہے چیز. اور پھر ان کی خدمت میں ہم نے پیغام بھیجا ہے، پہنچ تو چکے ہیں، باں تے کر دیں نا پھر. تو میں نے کہا ابھی تو ابتدائی الیکشن ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. لو جی، فرمایا تم ان کو اپنے آنے کی خبر دے رہے ہو جس نے تم کو ہمارے ہونے کی خبر دی ہے. سورہ اخلاص اس سارے نو آندھی ہے جی جڑے سے بیٹھے ہیں جناب. اس سورت دا دوسرا نام ہے سورہ توحید. سورہ لو جی پڑھو جی ترجمہ. تم فرماؤ وہ اللہ بس ایک ہے. نہیں جی، پہلا جملہ تم فرماؤ. تم فرماؤ. سبحان اللہ. قل، اے میرے محبوب آپ کہیں وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. سورت کا نام ہے سورہ اخلاص، سورہ توحید، اور شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ قل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی. وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے.
وہ آگے اللہ بے نیاز ہے اور وہ بے نیاز ہے. آج یہ کہتے ہیں جی مولوی کرسی کے لیے سیاست کر رہے ہیں. میں کہا تو کعبے دی امامت واسطے کر رہے ہیں؟ کرسی پر تو ہم پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کرسی کے لیے سیاست نہیں کر رہے, ہم حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں جی نہیں مولوی مسجد اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا بات ٹھیک ہے تمہاری, اگر مولوی مسجد میں اچھے لگتے ہیں نا تو لوٹے واش روموں میں ہی اچھے لگتے ہیں, لوٹے بھی پارلیمنٹ میں اچھے نہیں لگتے. ڈر رہے ہیں آپ؟ وقت ٹر گیا جدوں پرچے ہوندے سن. ہن نہ خرچے نہ پرچے, صرف چرچے ہی چرچے. توجہ, وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے. لم یلد, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اس کا میلاد ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے. اور آخری آیت کا ترجمہ, اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی, اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ساری سورہ توحید ہے جی, لیکن شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ قل سے. کیوں؟ سارے نبیوں نے کہا اللہ ایک ہے, سارے انبیاء نے, رسولوں نے, پیغمبروں نے کہا اللہ ایک ہے. لوگوں نے پوچھا دلیل دیں, سب نے کہا سمعنا من جبریل, اساں جبریل کو سنیا ہے او ایک کے, اساں جبریل کو سنے او ایک کے. میرے حضور نے بھی اعلان کیا اللہ احد, اللہ ایک ہے. ذی المجار میں, عکاظ کے میلے میں, فاران کی چوٹی پر, غار حرا کی حلوتوں میں, سور کے سفر میں, ام معبد کے خیمے میں, مسجد قباء میں, مسجد جمعہ میں, مسجد قبلتین میں, بدر میں, احد میں, خندق میں, مستلق میں, مریسی میں, جدھر جدھر حضور گئے یہی اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے. لوگوں نے پوچھا حضور دلیل کیا ہے؟ فرمایا دیکھ کے آئے. سب نے کہا سنا ہے, حضور نے کہا ہم نے دیکھا ہے. فرمایا ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے محبوب تس آنکھو ایک کے, تسی فرماؤ وہ ایک ہے. تو فرمایا تم ان کو اپنے آنے کی خبر دے رہے ہو جنہوں نے تمہیں ہماری خبر دی ہے. اب صحابہ دستک کیسے دیتے تھے؟ دستک ہمارے ہاں یوں دی جاتی, کہتے ہیں دستک دیو تے پورے محلے نو پتہ نہ لگے تو پھر دروازہ کی کھڑکایا. اب صحابہ کا دستک دینے کا انداز یہ, شفا شریف میں موجود ہے, یقرعون بابہ بالاظافر, یہ پورا ہے, یوں دستک دیتے بس. یہ فرمایا تم نے کچھ نہیں کرنا, صرف آ کر یہ اپنے پورے رکھ دینے میرے حبیب کے بوئے پر, اور دل میں پڑھنا ہے یا نبی سلام علیکہ, میرے حبیب خود ہی باہر آ جائے گی. جب فرصت کے معاملات ہوں گے میرے محبوب خود ہی تمہارے پاس آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کو تم نے اونچی آواز سے بلانا بھی نہیں, کیونکہ وہ تمہیں جانتے ہیں, وہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہیں سارے نالو آخری دوزخ چوں نکل کے جنت ہی جانا, حضور فرمانے میں انہوں بھی جانتا ہوں, دے پیو نو بھی جانتا ہوں. یہ تو حدیث ہے, یہ تو سیاستہ کی حدیث ہے. فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں جس نے سب سے آخر میں جانا چاہے, اور فرمایا یہ بھی جانتا ہوں کہ رب اس کو جنت میں جگہ کتنی دے گا. بس ہمارا ٹی ایل پی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, صرف ایک ہی مقصد ہے کہ حضور کی عزت پر بات کرو. سمجھ آ گئی تو روس تے صدر نو سمجھ آ گئی جناب, انہوں سمجھ آ گئی کیوں نے کیا نہیں. اگر تسی امن چاہتے ہو تو حضور دی عزت ہے پھر صحیح طرح گل کرو. اے ساڈا بابا پہلے گل کر کے گیا سی, اگر کائنات کو امن چاہیے تو بس حضور کی عزت پر بات کرے, پوری کائنات میں امن آ جائے گا. اور باقی پھر یہ جو کہتے ہیں جی یہ منصبہ نبی حدیث نہیں ہے تو فلاں ہے تو یہ ہے, تو چونکہ سی 295 میں ہم ترمیم کریں گے, مرزا جیلمی نے بھی کہا ہم ترمیم کریں گے, غامدی کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں. پتر قانون ایک باری آن دے لبیک دی حکومت, خدا دی قسمیں تینوں تے پہلے لین وچ کھڑا کراں گے. حضور کی عزت کا مسئلہ جی کتنا نازک ہے جی. سورہ محمد شریف نکالیے جی. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی پاگل ہو گئے,
خدا کرے جویں دے اسی پاگل ہوئے تسی بھی ہو جاؤ. اسی تپے بیٹھ کے تے انج نہیں سورج دے اگے انج نہیں رکھے کہ چٹے ہو گئے. یہ دھوپ میں بیٹھ کر ہم نے سفید نہیں کیے. ہمارے استاذ گرامی 2005 میں آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے تو ہم مشکات شریف پڑھتے تھے. پوچھا استاد جی ابھی آپ کی مبارک عمر اتنی نہیں ہے تو بال کیوں سفید ہو گئے؟ فرمایا دن کو تمہیں پڑھاتا رہتا ہوں، رات کو حضور کی امت کے لیے میں روتا رہتا ہوں. یہ اب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ غم امت میں ان کا رونا یاد آتا ہے، وہ بابا 2000 سے رو رہا ہے کیونکہ بابا درے یار والا نہیں ہے، بابا دلے یار والا ہے. دلے یار والے ہی انوکھے لوگ ہوتے ہیں. درے یار والا تو ہوا نور الحق. علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو میٹنگ میں بلایا بھٹو نے اور سارے وزراء بیٹھے ہوئے تھے تو بھٹو نے تعارف کروایا علامہ نورانی کا. یہ ہے وہ مولانا جو حکومتی کاموں میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں. یہ تعارف کروایا علامہ نورانی کا. یہ وہ مولانا ہے جو سانو کڈن دی لوڑ ہی نہیں آئے گی. فرمایا تم کیڑے ڈالتے ہو پھر ہمیں نکالنے پڑتے ہیں. یہ دلے یار والے لوگ یہ ہوتے ہیں. حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھیں جی قرآن کی روشنی میں. کہتے ہیں سنیوں کو قرآن نہیں آتا. ساڈا بابا ایک دن دے اندر پورا قرآن پڑھ جاندہ سی. میں نے خود پڑھا ہوا، میں اس لیے پڑھا ہوا ہے میں نے حرم مکہ شریف میں پڑھا ہے 12 گھنٹے میں پورا قرآن. اور صرف تاں پڑھیا کہ استاذ کے اندر سن ایک دن دے اندر میں پڑھ سکتا ہوں. تو کیا بندہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ جو انہوں دا نکا جا کتا پڑھ سکتا ہے. بابا تے رسول اللہ دا سچا غلام سی. حضور کی عزت کا مسئلہ دیکھیں جی کتنا نازک ہے جی. لیں جی سورہ محمد کی آیت نمبر 16 ہے اور قرآن ان کے ہاتھ میں ہے. یہ ڈنڈی تو نہیں ماریں گے نا ترجمہ کرتے ہوئے جی. اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہیں وہ یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اب مسئلہ سنیے. آج آپ کھڑے ہیں تو ناراض تو نہیں، یہ کوئی قبولیت ہی ہوئی ہے قرآن میں. امام صاحب نے سبحان اللہ جی. چلیں جی سبحان اللہ جی. تو اب اس آیت کی تفسیر آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں. میں اس کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واز فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، گفتگو فرما رہے ہیں. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر. جو کلام پر نثار ہو رہا ہے وہ حضور کی ذات پر کیسا نثار ہوتا ہوگا. ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن ہو. اینج لنگ دے ایک بندے نو کیا چھڑیا. بندے دا نام کوئی اور سی، عبد الرحمن سی او دا نام، یا کوئی اور عبداللہ سی یا کوئی اور نام سی. ویکھیا کہ بلیاں نال پیار کردا ہے. جانے جانے کیا چھڑیا یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ. ہریرہ بلی کو کہتے ہیں اور ابا ہریرہ اے بلیوں والے. اس کے بعد 54 سال عمر ہے جی. نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے یا کوئی اور نام ہے. بندے پوچھتے ہیں نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ. کیا جی آپ کا نام والد نے یہ رکھا تو یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نثار تیرے کلام پر. بس سائیاں دی زبان چو نکل آیا ابو ہریرہ. ہونے ابو ہریرہ ہی رہنا. سبحان اللہ. ویسے ابو ہریرہ کا مطلب ہے جو بلیوں سے محبت کرتا ہے. تو ایک مسجد کے گاؤں کی مسجد تھی تو وہاں کے مولوی صاحب تھے، انہوں نے درس نظامی نہیں پڑھی ہوئی تھی. انہوں کو ایک بندہ آ کے کہنے لگے اے ابو ہریرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب انہوں نے چونکہ درس نظامی نہیں پڑھی ہوئی تھی، لوگ میاں صاحب کہہ کے پکارتے تھے. تو اب یہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور بہت زیادہ روایتیں ان سے ہیں. وہ کہنے لگے جی ابو ہریرہ کا کی مطلب ہوتا ہے؟ میاں صاحب کہنے لگے جڑا ہر ویلے حضور نال رہندا سی، جڑا ہر ویلے حضور نال رہندا سی. اور واقعی ابو ہریرہ دا ایمان ہے. حضرت ابو ہریرہ نے حضور دا در نہیں چھڑیا بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا زر غبن تزدد حبن. فرمایا ابو ہریرہ اتھے ہی رہنا ہے، کدی گھر چلا جایا کر، وقفہ پا کے ملیا کر، ادھے نال محبت ود دی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور الٹے پاؤں پیچھے جانے لگے اپنے گھر کی طرف، کیونکہ حضور کا حکم تھا کہ وقفہ پا کے ملیا کرو، ادھے نال محبت بڑھ دیئے تھے. الٹے پیری پیچھے جا رہے سن. درمیان ہنج دا ایک ستون آ گیا کھجور دا.
تے ستون آیا تے حضور دا چہرہ اس پاسے تے ابو ہریرہ اس پاسے، درمیان دے اندر ستون آیا، صرف چہرہ مبارک اوجل ہویا، اتھے بے ہوش ہو کے گر پے، عرض کرنے لگے حضور تسی دنہ دیاں گلاں کر دیو، میرے کو تو منٹ بھی نہیں برداشت ہو سکتا، مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ اللہ اب رسول اللہ کلام کر رہے ہیں، بس ابھی اگر حضرت قبلہ شاہ صاحب یہاں تقریر کریں تو آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے، کیوں اہل رسول ہیں اور پورے دنوں کے سید ہیں، حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہیں، سارے مقدمات کو برداشت کیا جی، بڑے غور سے سنیں گے۔ بابا جی کی تقریر آپ یا رات کو یوں سن رہے ہوتے ہیں، آنکھ بھی جلدی جلدی نہیں جھپکتے آپ بابے کی تقریر سن کر۔ 1400 سال بعد آپ غلاموں کی تقریر ایسے سنتے ہیں تو ابو بکر و عمر عثمان و علی اپنے مرشد کی تقریر کیسے سنتے ہوں گے؟ سبحان اللہ اللہ کیا خیال ہے جی؟ گل سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اب وہ تقریر سن رہے ہیں لیکن ان میں 2 گروہ ہیں، ایک درے یار والے، ایک دلے یار والے، ایک مومن اور دوسرے منافق۔ حضور کے ہاتھ چوم کر بھی لوگ منافق ہو گئے، حضور کے ہاتھ چوم کر لوگ منافق رہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کر لوگ منافق رہے۔ توبہ توبہ توبہ، اے دعا منگیا کرو یا اللہ اپنے حبیب دی غلامی کدی واپس نہ لے۔ آمین آمین۔ اب تقریر ختم ہوئی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باہر گئے، تبصرے ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ تبصرہ ہوتا ہے کہ آج مولانا نے کیسے تقریر کی ہے، ہر خطیب کی خطابت پر تبصرہ ضرور ہوتا ہے، بعد میں بندے سناؤ پھر کی ہویا جی، تو شاہ صاحب آتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک ہم نے کانفرنس کروائی، لالا موسیٰ تو اگلے دن باں باں ہو گئی، تو ظاہر ہے پھر رضا کا نیزہ جہاں چلتا ہے باں باں تو ہوتی ہے، پھر تو ظاہر وہ کچھ بھی نہ کرو، صرف تسی ہوتے بابے دی تصویر لا چھڑو تے ویکھو دنیا انج انج ہو جائے گی، انج انج کر کے۔ سبحان اللہ۔ اب تبصرے ہو رہے ہیں، مومن کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کمال ہو گیا بھائی، کمال ہو گیا، آج دے سائیوں نے کمال ہو گیا جی، کمال ہو گیا۔ اور جو منافق تھے انہوں نے کہا، جملہ سنیے جناب، جو منافق تھے انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے ایمان والوں سے، ماذا قال آنفا، کی تقریر ہوئی اندر؟ آپ یہ لہجہ سمجھ رہے ہیں؟ کیا تقریر ہوئی تھی اندر؟ بس اتنا جملہ کا ماذا قال آنفا، اہل علم سے انہوں نے کہا کیا کہا رسول اللہ نے؟ ابھی سن کے آئے تو کہ اندر کی تقریر کر رہے سن اندر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ حضرت دوبارہ ترجمہ پڑھے، ہون غور نہ سننا جی۔ اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں، ابھی انہوں نے کیا فرمایا؟ کیا کہا انہوں نے؟ یہ ہیں وہ جن کے یہ دلوں اصل پر، میں یہ دیکھیں نا استاد جی، ان میں سے بعض ان میں سے بعض ہیں، خود رب کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ، انہوں نے نہ ہی نہیں لے رہے، وَمِنْهُمْ، بس بعض ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن ابی کی پارٹی ہے، تو وہ کہتے ہیں جب آپ کے ارشاد سنتے ہیں اور باہر جا کر کہتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں، ابھی انہوں نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یہ ہیں وہ، یہ جو بعض ہیں اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے یہ ہے وہ لوگ طبع اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر رب نے مہر لگا دی ہے، اور جس کے دل پر رب مہر لگا دے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پہلا سپارہ نکالے، مہر لگ گئی ہے نا، اب اس کی حالت کیا ہے جی؟ بالکل شروع میں جی، یہ آیت نمبر 18، جن پر مہر لگ گئی، سنو جی وہ کون ہے؟ بہرے، گونگے، اندھے، تو بس پھر وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اس کو آپ بھی اپنے یہ مشہور جملے سمم بکمن عمیون،
مہر لگ گئی. اب کیا ہو گئے؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور بہرے ہیں، گونگے ہیں. حالانکہ نہ وہ بہرے ہیں، نہ وہ گونگے ہیں، نہ وہ اندھے. بہرا کون ہوتا ہے؟ یہ تو سن رہے ہیں، یہ تو بیٹا سن رہے ہیں نا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. رب فرماتا ہے یہ سن کر گئے ہیں، مگر رب کیا کہتا ہے؟ اب یہ کون ہو گئے؟ بہرے. گونگا کون ہوتا ہے؟ یہ تو جا کر باہر باتیں کر رہے ہیں. اور انا کون ہوتا ہے؟ یہ تو دیکھ رہے ہیں. مگر رب کیا کہتا ہے؟ یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں اور یہ اندھے ہیں. یا اللہ یہ بول رہے ہیں، تو ان کو گونگا کہہ رہا ہے. یہ سن رہے ہیں، تو ان کو بہرا کہہ رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو اندھا کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس حقیقت سے پردہ اٹھایا میرے دادا استاذ گرامی حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. فرمایا رب ان کو کہہ رہا ہے یہ بہرے ہیں، حالانکہ یہ بہرے نہیں ہیں. رب کہہ رہا ہے یہ گونگے ہیں، حالانکہ یہ گونگے نہیں ہیں. رب کہتا ہے یہ اندھے ہیں، حالانکہ اندھے نہیں ہیں. مگر کیوں کہا جا رہا ہے؟ فرمایا ہم ان کو بہرا اس لیے کہتے ہیں. فرمایا جنوں ساڈے یار دی گل سمجھ نہ آئے وہ بہرا ہوندا ہے. اور رب فرماتا ہے یہ گونگے ہیں. فرمایا جس کی زبان پر میرے حبیب کے نعرے نہ لنگے وہ گونگا ہی تو ہوتا ہے. توجہ آپ نے نعرہ نہیں لگانا، آج ہم خود لگائیں گے. لو ایک منٹ جی، توجہ. جیڑا تے گونگا ہے نا جی، اے واسطہ نے کھڑا ہو کے میں دس چھڑے جی میں گونگا ہوا جی. چلو یہ تو ایک بولے ہے جی، یہ مطلب ہاں جی. تے جڑا ایک توجہ آج تے اے دیکھو جی، حالانکہ میں نے 12 تو زیادہ 13-14 بیماریاں لگی ہیں، مگر جسم دے اندر حرکت ہے، میں انج کر سکتا ہوں. انج پتہ ہی نہیں چلنا جناب. اے دو اکھاں انج میٹ چھڈن گے تے ایتھے روئی تن چھڈن گے جناب، تے اے ہاتھ انج کر کے بن چھڈن گے تے پیراں دے دونوں انگوٹھے بھی انج کر کے بن چھڈن گے. ادوں کوئی کہے گا میں لبیک دا نعرہ لانا چاہنا، لگ سکتا ہے؟ ادوں نہیں لگ سکتا. حضور آج لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا؟ اور اللہ دے فضل نال ساڈے چوں گونگا کوئی بھی نہیں نا. ایسے کر سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے نہ یہاں توجہ جی، نہ یہاں کوئی گونگا بیٹھا ہے اور نہ ہی کوئی انٹرنیشنل کنجوس بیٹھا ہے. کوئی بخیل بھی نہیں بیٹھا. پوچھا گیا بخیل کون ہے؟ فرمایا او نہیں جڑا پیسے نہ خرچ کرے. فرمایا جے دے سامنے ساڈا نہ آوے تے اگر مگر کی باتیں کرے. تے نعرہ کم از کم ایندا ہونا چاہیے کہ جامع مسجد رحمت للعالمین ہی آواز جاوے. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سبحان اللہ. توجہ اتنی بات ہے حضور. 5 سیکنڈ لگے نے جناب وفا کر دے ممتاز نو حضور دے نال، تے 5 سیکنڈ لگے علم الدین نو وفا کر دے حضور دے نال. صرف 5 سیکنڈ لگے اور 5 سیکنڈ ہی لگے امیر المجاہدین نو فیصلہ کرنا سی کہ فیض آباد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. آواز آئی جانا چاہیے. بس اتنی بات، صرف اتنا فیصلہ کیا استاد گرامی نے
اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجدد پاک کی اولاد میں سے بزرگ ابھی زندہ ہیں، تھر پارکر کے پاس رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں 2017 میں مجھے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دیدار کروا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ناموس رسالت کا مجدد خادم رضوی کو بنا دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اتنی دیر لگڑی نے جی بس ہیں جون دی دیر ہے جی، نہ لکھیا جائے گا کہ یہ باز میں ہے، یہ باز میں تو نہیں ہے. وہ جو باز ہیں اللہ فرماتا ہے یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور فرمایا جس کو ہمارے حبیب نظر نہ آئے وہ اندھا ہی تو ہوتا ہے. اور محبت کے لیے ملنا ضروری نہیں ہے، محبت کے لیے ملاقات ضروری نہیں ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ محبت کے لیے ملاقات ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کوئی دیکھ کر بھی ابو جہل رہتا ہے اور کوئی بن دیکھے بھی اویس کرنی بن جاتا ہے. انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. توجہ لو جی، یہ گنگے ہیں، یہ اندھے ہیں، اور اب دوسرا سپارہ نکالیں. سبحان اللہ جی. دوسرے سپارے کا دوسرا رکوع نکل گیا. ہاں یہ یا غوث اعظم دستگیر، یہ ولا تقولوا، آیت نمبر کتنی ہے؟ آیت نمبر 154. آیت نمبر 154 سورہ بقرہ شریف. ترجمہ جی. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. توجہ. مزاج یہ بن گیا نا جی، شعر پڑھو تے انج کاپی آندی. اہل سنت میں مزاج بن گیا ہے، شعر پڑھو تے انج، قرآن پڑھو تے کہنے نویاں گلاں کر رہے. میں تے تانوں پرانیاں گلاں سنا رہا تے سچیاں تے کھریاں گلاں رب دیاں گلاں. اللہ فرماندا ہے ولا تقولوا لمن یقتل، جو فی سبیل اللہ، فی جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں. فیض آباد میں، یتیم خانے میں، رانا ٹاؤن میں، سادوکی میں، ان کو مردہ نہ کہو. کیوں؟ وہ دیکھ نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا. بول نہیں سکتے پھر بھی مردہ نہیں ہے. حالانکہ مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو نہ دیکھ سکتا ہو، نہ سن سکتا ہو، نہ پکڑ سکتا ہو. اللہ فرماتا ہے نہیں کہنا تم نے. اور کیا یہ ٹانگ الگ ہو گئی ہے جی؟ بدر میں، احد میں پہلے تو یہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی نا، ٹانگیں الگ ہو گئیں. کیما بن گیا حضرت امیر حمزہ کا، حضرت عبداللہ بن جہش کا، حضرت انس بن نضر کا. اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہو. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 کے قریب تیر لگا جی جسم میں. اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہو. دھڑ کہیں اور ہے، سر کہیں اور ہے، بازو کہیں اور ہے. بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. رب کہتا ہے مردہ نہ کہو. رب کیا کہتا ہے جی؟ انہیں کیا نہ کہو. کہاں مارے جائیں؟ فی سبیل اللہ. فی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہے، کچھ اسماء ہے نا، یہ آخر میں قرآن شریف کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام ہوتے ہیں. محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، قاسم ہے، طیب ہے، طاہر ہے، حجازی ہے، عادی ہے، یاسین ہے، تواسین ہے، حامیم ہے، عاشر ہے، عاقب ہے، قاسم ہے، کامل ہے. یہ حضور کے نام ہے نا، مبارک ہے، مصطفیٰ ہے، ملاحم ہے، رسول الملاحم. آخر میں 99 نام لکھے ہوتے ہیں حضور کے. ہادی ہے، مہدی ہے، تیامی ہے. اس طرح حضور کا ایک نام ہے سبیل اللہ. اور یہ آپ جب بھی مدینہ منورہ میں جائیں، یہ مسجد نبوی کا جو یہ والا ایریا ہے، وہاں حضور کا یہ نام لکھا ہوا ہے، سبیل اللہ، صراط اللہ. حضور ہی اللہ کا راستہ ہے. تو
فرمایا جو میرے محبوب کی محبت میں مارے جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ حالانکہ دیکھنے میں وہ زندہ، سمجھتے نہیں آندی مگر مننا تے کہنا، سمجھ نہیں نہ آ رہا مگر ماننا تو پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے جناب، یہی ہم آپ کو، یہی تحریک لبیک کا مقصد ہے جی۔ جب ہمارے پاس اسلامی نظام آئے گا، ہم اقتدار کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے اور حکومت کا لفظ بھی جب استعمال کرتے ہیں تو وہ متبادر الالفاظ ہوتا ہے۔ حکومت کا لفظ اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ عرف عام میں حکومت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ورنہ لبیک والوں کو حکومت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لبیک والے اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، ہاں صرف اسلامی نظام بس۔ اور جب اسلامی نظام آئے گا تو آپ کو یہ قرآن کی آیتیں سنائی جائیں گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی کوئی حدیث نہیں پڑھی، صرف قرآن سنا رہا ہوں جی۔ اور اللہ اپنے محبوب سے یہ کیا ہے؟ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ تم نے اونچی آواز سے بلانا نہیں ہے۔ اندازہ کرو آپ، یہ عقل کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ سورت کا نام ہے سورہ حجرات، 26ویں سپارے میں سورت کا نام کیا ہے؟ حجرات۔ حجرہ کس گھر کو کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے 8 10 12 حجرے ہیں، تو حضور کے حجروں پر رب نے اپنی قرآن کی سورت کا نام رکھ دیا۔ محبوب ادھر چلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، حجروں میں حضور تشریف لاتے ہیں، آج اس میں کل وہاں، ایک دن سیدہ عائشہ کے پاس، ایک دن سیدہ ام حبیبہ کے پاس، ایک دن سیدہ ام سلمہ کے پاس، ایک دن حضرت سیدہ صفیہ کے پاس، حضرت سیدہ ماریہ کے پاس، سیدہ جویریہ کے پاس۔ یہ آنا جانا ہے حضور کا، اور رب حضور کے حجروں پر قرآن کی سورتیں نازل فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کتنی محبت کرتا ہے رب اپنے محبوب دے نال۔ کڈو جی 9واں سپارہ، سبحان اللہ۔ سورہ انفال، سورہ انفال، آگے آگے چلے، ہاں جی جی آگے آگے یہ آگے، بس بس بس، یہ یہاں پہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر ہے جی 17۔ سنو جی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ترجمہ، اور وہ خاک جو تم نے پھینکی، تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ محبت دیکھیں۔ آج ایک وابی یہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب رب نے قرآن میں دیا۔ جو کہ حاضر ناظر ہیں مگر نظر کیوں نہیں آتے؟ رب نے قرآن میں دیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کیجیے، جی ہجرت کے لیے تیاری شروع کی، تو مشکل سفر پر بندہ پھر اس کو ساتھ لے کر جاتا ہے جو زیادہ تگڑا ہوتا ہے نا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اپنے دروازے سے باہر تشریف لے کر گئے تو سامنے گھر تھا حضرت ابو بکر صدیق۔ رات کے پیر میں اچانک حکم آیا محبوب چلیے۔ صدیق اکبر پر دروازے پر جا کر دستک دی، دروازہ کھلا تو صدیق اکبر یوں کھڑے ہیں۔ فرمایا ابو بکر وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا نومکم سباتا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات سکون کے لیے بنائی ہوئی، تو جاگ رہے۔ عرض کی تو حضور جدوں دا تسی کیا سی تیار رہنا، میں تیار ہی رہنا۔ یہ ایمان ہے لبیک کا، یا رسول اللہ ہم 24/7۔ حضور جب سے آپ نے کہا تھا تیار رہنا، میں تیار ہی رہتا ہوں۔ کہا جی اور یہ یا رسول اللہ یہ دیکھ لیں، یہ ساتھ 2 اونٹنیاں بھی ہیں، 2 اونٹنیاں بھی، میں نے ایک آپ کے لیے، یہ گبرو صحت مند، حضور ایک آپ کے لیے رکھی ہے، ایک غلام نے اپنے لیے رکھی ہے۔ اچھا پھر بلایا مولا علی کو، سانو رولا ہی کوئی نہیں، صدیق اکبر دے بھی اسی ملنگ، مولا علی دے بھی اسی نوکر۔
لو جی فرمایا علی یا علی، حضور بھی کہتے ہیں یا علی یا علی، جی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا میرے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے یہ امانتیں فلاں فلاں کی، یہ ان کو دے کر آپ نے مدینہ شریف آنا. مولا علی فرماتے ہیں جنہ مزہ اس رات سونے آیا، نہ پہلے آیا نہ بعد آیا. ایک تو بستر نبوت تھا، اور دوسرا فرماندے سن جدوں بھی سوندا سن یقین نہیں سی ہوندا صبح اٹھ سکاں گا یا نہیں ہو سکاں گا. لیکن ادو حضور نے فرمایا امانتاں واپس کر کے آنیاں نہیں. فرمایا مینوں یقین سی ادو تک موت نہیں آ سکتی جدوں تک میں مدینے نہیں جانا. سبحان اللہ. رج کے ستا میں چاروں طرف باہر 40 کافر کھڑے، محاصرہ کیا ہوا رسول اللہ کا، آپ کے گھر مبارک کا. تو 40 کافر ہوں گے تو آنکھیں کتنی ہوں گی؟ 80. 40 کافر، آنکھیں کتنی ہو گئیں؟ تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، بس جو ہی نکلیں گے تو ہم شہید کر دیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مٹی پکڑے. سبحان اللہ. مٹی وہ نا کافی دیر کھڑے رہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا محبوب مٹی پکڑے. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مٹی مبارک اپنے ہاتھ میں لیا. فرمایا محبوب اب کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں اور کسی کا ہاتھ حضور جیسا نہیں. فرمایا محبوب ان کی طرف اس کو پھینک دیں. اب وہ مٹی، کافر کتنے تھے؟ 40. آنکھیں کتنی تھیں؟ 80. وہ ہر ایک کافر کی آنکھ میں 2 کنکریاں لگی ہیں. کتنی کنکریاں؟ 2. 40 کافر، 80 آنکھیں، اور کنکریاں کتنی ہو گئیں جناب؟ 2 کنکریاں ایک کافر کو لگ گئیں. 160 دیکھ لینا. چلو ٹھیک ہو گیا. اب کنکری لگنے کی دیر تھی، فرمایا محبوب آپ درمیان سے آتے جائیں. وہ چاروں طرف کھڑے ہیں محاصرہ کر کے. اچھا جب حضور تشریف لاتے کہ ان کی حالت ہی ہوتی کہ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو انہوں نے جا کر دیکھا بڑی دیر ہو گئی ہے ابھی تک آئے نہیں. دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مولا علی سبحان اللہ. وہ کہنے لگے حضور کدھر ہے؟ فرمایا وہ تو تمہارے درمیان سے گزر کر گئے ہیں، وہ تو تمہارے پاس سے گزرے ہیں، تمہارے محاصرے کے اندر سے گزر کر گئے ہیں. کہنے لگے نظر نہیں آئے. کیا بات. زندہ باد زندہ باد. ساڈے یار نو زندہ باد زندہ باد. اے ویکھو جنہاں نو عقیدے دی فکر ایسی انہوں نے وہ سارے کہنے لگے نظر نہیں آئے. اج بھی تانوں جڑا کہے نا نظر نہیں آئے سمجھ لینا کنکری اینو بھی لگی نے. کیا بات. اینو کنکری لگی، کنکری لگی حضور انہوں تاں نظر نہیں آندے. علامہ کو ایک بندہ آیا علامہ اقبال کو کہنے لگا تسی کہندے حضور حاضر ناظر ہیں، تو اگر حضور حاضر و ناظر ہیں تو دلیل دیں. علامہ فرمان لگے جلیا دلیل تو دے چھڈی ہے. سبحان اللہ. انہیں کہا میں تاڑے کو دلیل مانگ رہے تسی مینوں کہندے دے چھڈیے. فرمایا چلیا کمینیاں حضور بھی کہتے ہو اور کہتے ہو حاضر و ناظر پر دلیل دیں. اللہ سبحان اللہ. وہ کہنے لگا کہاں ہے؟ علامہ کہنے لگا کہاں نہیں ہے. اللہ. کہنے لگا پھر بھی بتائیں کہاں ہے. اقبال تڑپ کر کہنے لگے رحمت اللہ تعالی علیہ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے چین کے شہر، مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ لبیک والوں کے لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. اب سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک واہ واہ جی. لبیک توجہ. رسول اللہ. اب یہ لبیک. ترجمہ اب پوری آیت کا ترجمہ دوبارہ سنیں. وما رمیت، اور لطف لے کر سنیں. اور اے محبوب اب وہ خاک. اپنے منظر بھی ذہن میں رکھنا ہے اور جملہ سنیں. وما رمیت اور اے محبوب وہ بس خاک. حضور اس جملے لطف کتنا ہے. اے محبوب. ہمارے لاہور کے پرانے آپ جانتے ہیں جی پی ٹی وی کا پروگرام کرتے تھے ڈاکٹر اشفاق صاحب زاویہ والے. ڈاکٹر اشفاق احمد مرحوم وہ کہتے ہیں میرا ایک مسئلہ حل نہ ہو کہ محبوب کس کو کہتے ہیں. بڑیاں کتاباں کھنگالیاں میں تے بڑے دانشورانوں میں پڑھیا
مگر میرا مسئلہ حل نہ ہویا کہ محبوب کن ناخ دن ساڑی بولی کن ناخ دن جی جی دیکھو صبح بھی اجازت لینی پیندی شام نو اجازت لینی پیندی محبوب ہوا ہے جی وہ کہتے ہیں مینوں سمجھ نہ آئے کہ محبوب کن ناخ دن تے میں بڑیاں کتاباں کھنگالیاں تے مینوں ایک بندہ کہنے لگیا اے تیرا مسئلہ کوئی بابا حل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. انہیں کہا کیڑا بابا؟ انہیں کہا مینار پاک داتا صاحب تو لنگ کے اگے مینار پاکستان جائیں گا تے کھبے پاس ایک بابا بیٹھا ہوئے گا وہ دے چھتری ہوئے گی وہ دا نا ہی بابا چھتری والا. تو یہ جو بابا چھتری والے تھے نا یہ ذات کے سید تھے, کشمیر سے ہجرت کر کے لاہور میں تشریف لائے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے تمہارا مسئلہ وہ حل کریں گے. اچھا یہ بابا جی مجذوب تھے اور صرف چائے لوگوں کو پلاتے رہتے تھے, جڑا نہیں سی پیندا انہوں پھینٹا مار دے سن, تینوں پینی پینی ہے. جڑا ٹر گیا ایک باری انہوں پھر خالی نہیں سن بھیج دے, پھینٹا مار چھڑ دے سن. ڈاکٹر اشفاق صاحب کہتے ہیں میں ٹائی شائی سیٹ کر کے تو کوٹ شوٹ میں پہنچا تو لگے چائے پیئیں ڈاکٹر صاحب. کہتے میں نے بولتے بھی کم تھے بابا جی, تو کہتے میں نے چائے پی جلدی جلدی. تو فرمایا اچھا وہ تم پوچھنے آئے تھے کہ محبوب کس کو کہتے ہیں؟ اے مسئلہ سی تیرا کہ محبوب کے ناخدن. ڈاکٹر صاحب کہیں میں ایک ہی ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے. کچھ نہیں ہوا, میں حوصلہ کر کہ محبوب کس تو بس بہت کم بولتے تھے, اردو بولتے تھے. وہ اس دن موج میں آگے فرمانے لگے کوئی کاغذ پینسل لائے ہو؟ عرض کیا جی جی میں لایا ہوں. نکالو. فرمایا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. فرمایا یہ سید کا جملہ ہے لکھنے کے قابل ہے, یہ سید کا جملہ لکھنے کے قابل ہے. فرمایا لکھو کہ محبوب کس کو کہتے ہیں. فرمایا محبوب اس کو کہتے ہیں جس کی خاطر رب نے ساری دنیا بنا ڈالی ہے. توجہ. تو قبلہ استاد جی رب کیا کہتا ہے؟ اے محبوب, اے محبوب. زمین و زمان اے محبوب. چلو جی آئندہ پڑھاندہ ہے جی کدی مرزا جیلمی نے بھی آئندہ درس دیتا ہے کیویں دے سکتا ہے جناب؟ اب کوئی مجھے کہے جناب ہون آواز آ رہی سی تو آواز کیوں نہیں آ رہی جی؟ اب اس میں حافظ ساؤنڈ والوں کا کیا قصور ہے جی؟ وہ کہیں گے جناب ایک کنیکشن ہی نہیں جڑے آواز کتھوں جائے گی؟ لو جناب آواز آ گئی, آواز آ گئی. کیویں آئی ہو؟ کہتے ہیں کنیکشن جڑیا ہے. کہتے ہیں مرزا جیلمی باتیں کرتا ہے تو مزہ کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا حضور سے کنیکشن ہی نہیں جڑا, لطف کہاں سے آئے گا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے تانوں کی پتہ ہے دے خلاف بولنا کنا اوکھا کام ہے. اے اسی بول کے سانوں پتہ ہوندا اسی کیویں جاندے ہیں نا, لیکن اللہ کا فضل ہے. ٹینشن وہ لے جنہاں دی کنڈ ننگی ہے. اور ہم نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ تو صحرا میں پانی پلا دیتے ہیں جتھے پانی ہوندا ہی نہیں ہے. وہ صحرا میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ سمندر ان کی انگلیوں میں رقص کرتا ہے. اور اے محبوب, میرا تو حضور دل کرتا ہے اس جملے پر جان نکل جائے جی. اور اے محبوب کہیے سبحان اللہ. وا کے جملہ فرائض فرو ہیں. ساڑھے بابے نے فرو دا ترجمہ ہی نہیں کیتا, ایدے تک لوگ کافر کیا چھڑن گے, وہ میں بھی نہیں کر رہا. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے اور مولا علی نے واری. سبحان اللہ. تیری مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. کس پر؟ نیند پر. جڑے نیند تے نماز نو وار چھڑ دے سن وہ حضور دی عزت دا کتنا پیرا دے دے ہونے گے. سبحان اللہ. اور وہ بھی اثر جو سب سے
اعلیٰ خطر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور جانے جانا جانے ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انواع عقیدت نصیب فرمائے. آمین. محترم جناب قاسم بھائی نے بڑی محبتوں کے ساتھ پچھلے سال بھی بندہ ناچیز کو حکم دیا، اس سال بھی میں حاضر ہوں. تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے ہمارے جسم کی ایک ایک آنت بھی حاضر ہے. بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں جی، تیاری کرنی انشاءاللہ. تیاری ہیں جی کرنی، لگ پتے جان کی. اور کس پہ مور لگانی ہے؟ کرین. کرین ذرا لمبی جی کو وہ کرین. کہہ دی تھی. اور کنڈے والی تھی جنہیں سارے کنٹینر بھی چکے، کتے بھی چک چھڑے. سبحان اللہ. ہاں انشاءاللہ یہ سارے چک چھڑے گی انشاءاللہ. حضور دا دین آئے گا تو برکت ہی برکت ہوئے. انشاءاللہ. خوب تیاری کرنی. میں نے تو ہو سکتا ہے زندگی دا آخری ووٹ ہوئے 5 واری نال انگوٹھے چمنے 5 واری تو پھر لانے نہیں انج کر کے لانا سونا جا پھر چمنے جا. سبحان صلہ کیا ہے؟ تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر سبحان اللہ. یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. بس یہ صلہ یہی ہے جناب. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. مسجد کی انتظامیہ، امام مکرم، خطیب معظم اور اہل علاقہ اور اس پی پی کے جتنے ذمہ داران ہیں، عہدے داران ہیں، ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، محبت کریں. جہاں پر وہ آپ کو بلائیں آپ اپنا مال جان اولاد کے ساتھ پیش ہوں. کالی جوتی نہیں پانی چاہیے تھی، کالی جوتی نہیں پانی چاہیے تھی. بس وجہ منع کیتا ہے، تفسیر صراط الجنان میں موجود ہے. منع ہے قرآن شریف کی تفسیر میں ہے. جڑا پاندے ہوتے تے پریشانیاں آندی ہیں، کدی بغیر وجہ تو بھی کام کر لینا چاہیے. منع کیا. کوئی اللہ کا ولی نہیں پہنتا، کوئی فقیر آدمی آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے. کالی جوتی نہیں پہننی چاہیے. ہاں اگر دوسری نہیں ہے، جب تک نہیں ہے پہن لیں، احتیاط کریں، بچیں. کھڑے ہو کے کنگھی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے قرضہ بڑھتا ہے. کھڑے ہو کے کنگھی نہیں کرنی چاہیے، کھڑے ہو کے شلوار نہیں پہننی چاہیے. گھر میں ایک سٹول رکھیں، نہانے کے بعد سٹول پر بیٹھ کر شلوار پہنیں. جس گھر میں کھڑے ہو کر گھر والے شلوار پہنتے ہیں اور کنگھی کرتے ہیں ان پر قرضہ بڑھتا ہے. سنت ہی نہیں. جب سنت نہیں ہے تو اس میں آزمائش ہی آزمائش. پھر اسی جا کے کہنا ہے جی بلاوڑا شریف تو پھوکا مربانی ہے، اتھو جا کے ٹھیک ہو. ہم کس کس کو جواب دیں؟ حالانکہ گھر تو ہمارا اپنا خراب ہوا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دے اندر یاسین شریف پڑھی جائے فرمایا اتھے جادو ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. حضرات گرامی